یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 1298 میں قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ صرف 50 سال کے عرصے میں دنیا کی واحد سپر پاور بن گئی۔ عثمانیہ اگلے 250 سال تک بلا شکست دنیا کی واحد سپر پاور طاقت رہی، یہاں تک کہ یورپ کا مقدس جنگی اتحاد بھی انہیں 1 انچ پیچھے نہ کر سکا۔ عثمانی بحری کی کامیابی میں 2 بھائیوں عروج اور خضر کا مرکزی کردار رہا ہے۔ یہ دونوں بھائی اس قدر ذہین و سمندری امور کے ماہر تھے کہ انہوں نے بغیر جنگ کے افریقہ کے ساحلی علاقوں اور بحیرہ میڈیٹرینین کے 20 جزائر فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کی جھولی میں ڈال دیے۔ ان دونوں بھائیوں کو ان کی سرخ داڑھی کی وجہ سے باربوسا کہا جاتا، اور یہ وہی باربوسا برادران تھے جن کی کوششوں کی وجہ سے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہاں موجود مسلمانوں کی جان بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکے۔ عروج کی شہادت کے بعد تمام تر ذمہ داری خضر پہ آن پڑی، مگر اس نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور عثمانیوں اور یورپ کے درمیان ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ یورپ کا ایک اتحادی بیڑا جو یورپ سے عثمانیوں کو نکالنے کے لیے میڈیٹرینین میں داخل ہوا، یورپ کے پاس انتہائی طویل اقدام بحری جہازوں توپیں موجود تھیں، جبکہ باربوسا کے پاس ان کے مقابلے میں انتہائی چھوٹی کشتیاں تھیں اور تعداد میں یورپی بہت زیادہ تھے۔ باربوسا نے اس وقت ایسی جنگی چال چلی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ باربوسا نے جب دیکھا کہ یورپی بہت بڑے جہازوں اور بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، لہٰذا انہیں کھلے سمندر میں شکست دینا مشکل ہوگا، لہٰذا اس نے اپنے بیڑے کو ایک ایسی جگہ پر قید کر لیا جہاں ایک وقت میں ایک ہی جہاز گزر سکتا تھا۔ جب یورپی اتحاد کو اس تدبیر کا معلوم ہوا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت ہے، اور جیسے ہی یورپیوں نے واپسی کی راہ لی، تب ہی باربوسا اپنی پوری طاقت سے ان کے پیچھے آیا اور ایک ایک کر کے ان کے جہاز تباہ کر دیے۔ اس کے بعد تقریباً 70 سال تک یورپ کی دوبارہ حملے کی ہمت نہ ہو سکی۔ سلطان سلمان کے دور میں ہی خیر الدین باربوسا بھی انتقال کر چکا تھا۔ سلطان سلمان کا دور عثمانی تاریخ کا سب سے سنہرا دور تھا، مگر سلطان سلمان کے بعد اس کا نالائق بیٹا سلطان سلیم اقتدار کے مستند پر پرجمان ہو گیا۔ سلطان سلمان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑا شہزادہ مصطفیٰ اپنے اجداد کی طرح اموار سلطنت کا ماہر تھا، اور سب کو امید تھی کہ مصطفیٰ سلطان بن کر سلطنت عثمانیہ کو پہلے سے بھی زیادہ بلندی پر پہنچائے گا۔ مگر بدقسمتی دیکھیے کہ شہزادہ مصطفیٰ کو اس کے اپنے باپ سلطان سلمان نے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اب لے دے کے انتہائی نالائق بیٹا شہزادہ سلیم بچا، جو اموار سلطنت سے زیادہ عورتوں میں رہنا پسند کرتا تھا۔ سلطان سلیم کے دور 1571 تھا۔ یورپ نے پھر سے ایک مقدس اتحادی بیڑے کا اعلان کر دیا، مگر اس مرتبہ اس بیڑے کی قیادت اسپین کر رہا تھا۔ اب عثمانیوں کے پاس بڑے بڑے جہاز تو تھے، مگر کوئی باربوسا برادران نہیں تھے۔ تو وہی ہوا۔ 7 اکتوبر 1571 اٹلی کے ساحلی علاقے لیپارٹینو میں عثمانیوں کا سامنا یورپی اتحاد کے بیڑے سے ہوا، اور اس مرتبہ یورپی اتحاد کامیاب ہوا اور چن چن کر عثمانی بیڑے کے تمام جہاز تباہ کر دیے، اور کمانڈر پیالی پاشا سمیت تمام سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ یہ اعلان تھا کہ آج کے بعد اب عثمانی سپر پاور نہیں رہے، بلکہ اس کی بجائے اسپین عالمی طاقت بن گیا، اور پھر چند ہی سال میں عثمانی سلطنت یورپ کا بیمار مرد کہلانے لگا۔ باربوسا برادران کی زندگی پر حقیقت و فکشن پر نئی ترکش ڈرامہ سیریز لازمی دیکھیے گا۔ اس میں عروج باربوسا کا کردار ہم سب کی جانے پہچانے ارطغرل یعنی اینگن التان ادا کر رہے ہیں۔